نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم. یعنی اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اس آیت مبارکہ کے بارے میں گزشتہ کل کچھ باتیں تفسیر کے حوالے سے پیش کی گئی تھیں. آج بھی اس آیت مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں خلاصے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ کفار مکہ اور بے دین اس کتاب الہی کے من جانب اللہ ہونے میں طرح طرح کے شک اور شبہات کرتے تھے اور منشا ان کا یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو اس کتاب سے دور رکھیں اور اس کتاب کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرح طرح کی بدگمانیاں جو کتاب اللہ کے بارے میں وہ کرتے تھے اور طرح طرح کے شکوک و شبہات جو وہ گھڑتے تھے، تو اس آیت مبارکہ میں ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم اس کتاب ہدایت کے بارے میں جو طرح طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہو اور اس کتاب مبین کے بارے میں تم طرح طرح کے پروپیگنڈا کرنے پر تلے ہوئے ہو اور جب بھی موقع ملتا ہے اس کتاب مبین کے بارے میں تم لوگوں کو طرح طرح کی باتیں کہتے پھرتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں، اس طرح کے منصوبے اور اس طرح کی شرارتیں وہی لوگ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جن کو کوئی کام کاج نہیں ہوتا ہے، کوئی دھندا نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے پھرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کلام اور یہ کتاب نازل فرمائی ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ. تو اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ تم ذرا عقل سے کام لو اور اس آیت میں غور کرو اور تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آسمانی کتاب اور انسانی کتاب میں کیا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے اور آسمانی کتاب کے پہچاننے کا کیا جو ہے وہ ذریعہ ہے اور کیا اس کا طریقہ ہے. تو اس آیت میں یہ طریقہ بیان فرمایا گیا ہے کہ تم ذرا اس کے بارے میں غور و فکر سے تدبر سے کام لو کہ تم اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی اور اللہ رب العزت کی طرف اس کو منسوب کر دیا. بدبختو تم یہ کہتے پھرتے ہو، یعنی تمہارے کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب ہے، ان کا گھڑا ہوا یہ کلام ہے
اور انہوں نے جو ہے خود اس کو تیار کر لیا ہے اور تیار خود کر جو ہے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، تو پھر جو ہے تم یہ کرو کہ اگر تم ایسا کہتے ہو تو پھر تم اس قرآن جیسی یا ہمارے محبوب نے جو یہ کتاب پیش کی ہے، اس پیش کی ہوئی کتاب میں سے ایک جو ہے چھوٹی سی صورت تو بنا کر لے آؤ، تو تم سب کوشش کر دیکھ لو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس طرح سے جو ہے وہ چیلنج دیا تھا، سورہ جن میں ارشاد فرمایا کہ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم سب اپنی نفری کو جمع کر لو، تم تمام افراد کو اور اپنے تمام دوستوں اور حمایتیوں کو جمع کر لو، نہ صرف یہ بلکہ فرمایا کہ تم روئے زمین کے جس قدر بھی جنات ہیں ان سب کو بھی جو ہے جمع کر دیکھ لو، اور اس جیسا جو ہے قرآن اور اس جیسی جو ہے وہ کتاب بنا کر تو لے کر آؤ۔ تو وہاں تو پورے قرآن کی بات فرمائی گئی تھی، پورا قرآن تو جو ہے وہ کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ ہم یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ، 12ویں پارے میں سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس کتاب کو گھڑ لیا ہے، اس کتاب کو بنا لیا ہے؟ تو اے محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں تو بنا لاؤ، تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آسمانی کتاب ہے یا انسانی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا اس آیت میں کہ پورا قرآن بھی ان کے لیے مشکل اور دشوار، اور 10 صورتیں بنانا بھی جو ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے قرآن جیسی۔ تو اب اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے تھے تو چلو فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک صورت ہی جو ہے وہ پیش کر دو بنا کر، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ آسمانی کتاب ہے یا انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ تو قرآن جیسی صورت بنانے میں تم سب کوششیں کر دیکھو، پھر یہ دیکھ لو کہ جب تم سے اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بن سکتی ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ کتاب آسمانی ہے، اور اگر تم ایک صورت ہی اس جیسی بنا کر پیش کر دو تو پھر جو ہے تمہاری کوئی بات ہوگی کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کیا جو ہے اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کریں گے اللہ رب العزت نے، تو پھر اور اس میں جو ہے وہ تخفیف فرمائی، اور اس میں جو ہے چیلنج میں کچھ نرمی فرمائی، اور فرمایا کہ ایک صورت بھی تمہارے لیے بنانا مشکل ہے، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، تو بات یہ ہے یعنی اس میں گویا کہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانی اور انسانی کتاب کے درمیان فرق کرنے کا ایک نسخہ جو ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اور قدرتی اور مصنوعی چیزوں کے درمیان فرق جو ہے وہ کرنا اور فرق کا سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مصنوعات اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، بے شمار مخلوق اس کائنات میں موجود ہے اور دیکھی جا سکتی ہے، اور انسان کی بنائی ہوئی چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو یہ فرق سمجھنا کوئی دشوار اور مشکل نہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے مچھر بنایا ہے جو اڑتا ہے، مچھر پیدا کیا ہے اور وہ اڑتا ہے، مکھی پیدا کی ہے، اسی طرح سے اور بہت سی مخلوق ہیں جو اڑنے والی ہے وہ پیدا کی ہے، اور انسان نے جو ہے وہ جہاز بنایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مکھی کا اڑنا
چیل اور کبوں اور کبوتروں اور چڑیاؤں کا پرواز کرنا، فضا میں جو ہے وہ اڑنا، یہ اپنی جگہ پر ہے، ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں، اور ان کی جو اڑنے کی اور پرواز کی جو قوت اور رفتار ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں انسان نے جو جہاز بنایا ہے اس کی رفتار کا بھی ہمیں علم ہے۔ تو اگر ہم مقابلہ کریں تو معلوم تو یہ ہوگا کہ مکھی اور کوے جتنی بھی جو ہے اڑنے والے جو ہیں وہ پرند ہیں، ان سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ جہاز ہوتا ہے، جہاز ہوتا ہے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور بھی جو ہے یعنی فضا میں اڑنے والی چیز ایجاد کر لی ہے کہ جسے راکٹ کہا جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے بڑھ کر پھر اور بھی جو ہے وہ ایجاد ممکن ہیں، اور طرح طرح کی ایجادات ہو رہی ہیں، اور یہاں تک کہ آپ جو ہے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بلکہ ایجاد بھی ہو چکی ہے کہ آواز سے زیادہ تیز رفتار جو ہے جناب راکٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، میزائل بنا لیا، ان کی رفتار کے یاد۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ اڑنے والی چیزیں بنائی ہیں تو ان کا عالم کیا ہے کہ اس کو انسان نہیں بنا سکتا، اس کو یہ کسی کارخانے سے تیار ہو کر نہیں نکلتی، لیکن اس کے برعکس انسان نے جو چیزیں بنائی ہیں تو وہ شب و روز ایک دو نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں کارخانے سے بن کر نکل رہی ہیں۔ تو یہ ایسا فرق ہے کہ جو واضح طور پر یعنی نمایاں ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے جگنو، یہ رات کے اندر کیسی روشنی دیتا ہے، چمکتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ انسان نے بجلی کو ایجاد کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جگنو کے مقابلے میں بجلی کی جو روشنی ہے اور اس کی جو لائٹ ہے یہ کہیں زیادہ تیز ہے، کہیں دور تک جو ہے جناب یہ روشنی کو پھیلا دیتی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جگنو جیسی چیز جو ہے وہ کسی کارخانے سے انسان نہیں بنا سکتا، اور بجلی جو ہے وہ کارخانے سے بن کر نکل رہی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت یعنی اسی پر قیاس کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشیاء میں اور انسان کی بنائی ہوئی اشیاء میں کتنا جو ہے یعنی فرق ہے زمین و آسمان کا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں وہ ہیں کہ اس جیسی انسان بنا سکتا ہے وہ چیز، لیکن خالق کی جو بنائی ہوئی مصنوع ہے اس جیسا جو ہے ایک یعنی ٹکڑا ایک ذرہ بھی جو ہے انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ تو پھر یہاں اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کے کتاب اللہ ہونے میں، اس قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں اور منزل من اللہ ہونے میں تم طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے پھرتے ہو اور لوگوں کو ورغلاتے پھرتے ہو، لوگوں کو اپنے دام میں اپنے جال میں تم جو ہے مبتلا کرنا چاہتے ہو کہ یہ جو ہے محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے، انہوں نے بنا لیا ہے، یہ جو ہے انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو تم بھی انسان ہو، تم بھی انسان ہو، اور پھر یہ دیکھو کہ یہ چیلنج اس لیے بھی دیا گیا کہ یہ بڑے جو ہے اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے کہ ہم بڑی زبان دانی جانتے ہیں، ہم بڑے فصیح ہیں بلیغ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو علماء کی اپنے صحبت بھی اختیار کی ہے، ان سے علم بھی حاصل کیا ہے، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کے ساتھ جو ہے تم رہے ہو، ان کی محفل میں شریک ہوئے ہو، اور تم نے جو ہے مورخین کی کتابیں بھی جو ہے پڑھی ہیں، ان کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے برعکس ہمارے محبوب نے نہ کسی عالم سے پڑھا، نہ ہی جو ہے انہوں نے مورخین کی کتابیں جو ہیں وہ دیکھی، اور پھر یہ کہ وہ تمہارے درمیان رہے ہیں اور وہ بھی انسان ہیں، اور پرورش بھی کہاں پائی، ایک جو ہے چھوٹے سے دیہات میں ایک یعنی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، کہ جہاں ابھی علم کی روشنی ہی نہیں پہنچی تھی، وہاں تو علم کی روشنی
अभी जो है वो फैली ही नहीं थी, तो वहाँ परवरिश पाई है। तो वो ना कहीं जो है मदरसे में पढ़ने गए, ना जो है वो किसी की महफिल में शरीक हुए। बचपना भी उनका कैसा गुजरा कि जनाब जो है जाकर रियादत व इबादत में गुजरा, और गोशा नशीनी और खलबत नशीनी में जो है उनका बचपना गुजरा है। तो वो तुम्हें ये किताब पढ़कर सुना रहे हैं और वो तुम्हें ये बतला रहे हैं कि ये किताब मुझ पर अल्लाह की जानिब से नाजिल हुई है, और तुम हो कि अपनी जिद और अपनी हठधर्मी पर जो है वो कायम हो, और फिर भी ये कहे चले जा रहे हो कि ये इनका घड़ा हुआ कलाम है, ये इनका बनाया हुआ कलाम है, और इन्होंने जो है घर कर अपनी तरफ से लोगों के सामने पेश कर और अल्लाह की तरफ जो है वो मंसूब कर दिए गए। तो फिर तुम भी इंसान हो, तुम भी जरा ऐसा कलाम बनाकर जो है वो पेश करो, तो तुम्हें जो है अपनी हकीकत मालूम हो जाएगी। तुम्हारे जो एतराज़ात हैं और तुम्हारे जो शकूक व शुबहात हैं और तुम्हारी जो बदगुमानियां हैं वो सब खुलकर सामने आ जाएंगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किसी बशर का इंसान नहीं है, कोई बशर का कलाम नहीं है, बल्कि खालिक बशर का कलाम है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये फरमाया जा रहा है कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अब रही ये बात कि ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से जो है ये सारे के सारे लोग जिनको चैलेंज किया गया था और चैलेंज को किए हुए, कुरान के इस चैलेंज को पेश किए हुए 1400 बरस से ज्यादा का अरसा जो है वो गुजरने को आया है, लेकिन अब तक जो है किसी कट्टर से कट्टर मुखालिफ और दुश्मन कुरान की जानिब से कोई जो है सूरत, कोई आयत अब तक बनाकर पेश नहीं की गई। आखिर कुरान का ये कौन सा कमाल है, कुरान का ये कौन सा जो है वो एजाज है, और कुरान की ये कौन सी खूबियां हैं कि जो खलकत को आजिज और बेबस किए हुए हैं और वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके हैं और क़यामत तक वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। यूं तो कुरान करीम में लाखों खूबियां ऐसी हैं कि उनके होते हुए और कुरान का उन खूबियों पर मुश्तमिल होना जो है वो इस कुरान अपने मुखालिफिन को जो है वो आजिज किए हुए है और उन कुरान ने अपने मुनकिरीन को बेबस बना दिया है। पहली बात तो ये है कि आप देखें कि ये कलाम किसी शायर का बनाया हुआ नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, वमा हुवा बिक़ौलि शायर क़लीलन मा तु'मिनून, कि ये किसी शायर का घड़ा हुआ कलाम नहीं, बहुत थोड़े हैं कि जो इस पर ईमान लाते हैं, और ना ही जो है ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम है। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि शुआरा का कलाम उस वक्त तक जो है अपने अंदर जो है वो खूबी ज़ाहिरी पैदा नहीं कर सकता है जब तक कि वो शायर अपने उन अशार में, अपने कलाम में और अदीब अपनी इबारात में, अपनी नज़्म में जब तक मुबालगा आमेज़ी न करे और झूठ का उसमें जो है वो दखल न दे और झूठ को शामिल न करे, उस वक्त तक जो है शायरों के अशार में और अदीबों की नज़्म और उनकी इबारात में और उनके नज़्र पारों में कोई खूबी और किसी किस्म का सुरूर और किसी किस्म की कैफियत जो महसूस नहीं हो सकती। और आप जरा कलाम इलाही का जायजा लें और देखें तो आप देखें कि ये कलाम मुबालगे से बिल्कुल मुबर्रा, झूठ का इसमें शायबा तक नहीं, लेकिन आप देखें कि अपने पढ़ने वालों पर कैसा असर मुरतब करता है और कैसा जो है उनको गिरवीदा बनाता है और कैसा उनको तड़पाता है और तड़पाया है, गर्विदा बनाया है और बना रहा है और बनाता रहेगा। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जिंदगियां हमारे सामने, उनकी सीरत हमारे सामने मौजूद है कि यही तो वो कुरान था कि जो उन हज़रात ने समाअत फरमाया था, यही वो कलाम इलाही था कि जिसको उन्होंने अपने कानों से सुना था,
قرآن نے کیسا ان پر اثر مرتب کیا اور کیسا اپنا شیدائی بنایا اور کیسا اپنا نثار بنایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان حضرات نے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا، اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا، اپنا مال و منال سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ قرآن ہی کا اثر تھا، یہ قرآن ہی کی خوبی اور تاثیر تھی کہ ان میں ایسی طرف، ایسا جذبہ اور ایسی لگن